انتہائی آسان عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قل هو اللہ احد، آپ کو پتہ 3 دفعہ پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے؟ ایک قرآن کے پڑھنے کا۔ 3 دفعہ صرف قل هو اللہ پڑھو، ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب۔ ایک سپارہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک قرآن کامل پڑھنے کا ثواب۔ 3 مرتبہ ایمان اور احتساب اور حسن اخلاص کے ساتھ اگر صرف قل هو اللہ پڑھے گے، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، 81 برس تک لکھا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں ہے، اس حدیث کی ایک مزید ایکسپلینیشن یا تشریح یہ ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ نہیں پڑھتا، 6 مرتبہ نہیں پڑھتا، 9 مرتبہ نہیں پڑھتا، اس 9 مرتبہ کے ساتھ 1 مرتبہ اور ملا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ قل هو اللہ کو 10 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے، ایک تو جو اجر و ثواب قرآن پڑھنے کا تھا وہ تو 3 قرآنوں کا مل ہی گیا، لیکن 10 مرتبہ جو بندہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، یہ سورت پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کو اتنی محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں رب کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس میں پورا دین بیان ہو رہا ہے، اس میں پورا ایمان بیان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے۔ ایسی توحید اللہ کو پسند آئی، جو بندہ 10 مرتبہ پڑھے گا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتا رہے۔ اس کے صرف ایک ٹکڑے کے پڑھنے کا اجر و ثواب پتہ کتنا ہے؟ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، وہ اس کے گناہ، بتائیے دنیا میں کوئی ایسا بدبخت ہوگا کہ جس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں؟ سمندر کے اوپر ایک جھاگ آتی ہے، ایک جگہ کی جھاگ کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں سب کی جھاگ جمع ہو جائے، نبی کریم نے کہا اگر اس جھاگ سے زیادہ بھی کسی بندے کے گناہ ہیں تو اللہ کو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اتنی پسند ہے کہ اللہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں کروانے؟ پھر 5 نمازوں کے بعد اپنی زندگی میں عادت بنائیے، عادت بنا لیجئے، چاہے ایام رمضان ہوں یا نہ ہوں، ہر نماز کے بعد آپ کو پتہ تسبیح فاطمہ کا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد کون سی 7 تسبیح ملانی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کسی کو نہیں یاد، آج ہی یاد کریں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ یہ اور 1 مرتبہ یہ 7 ملا کے گنتی 100 پوری کرتا ہے، اس کے بھی گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک کام اور کرنا، ہر نماز کے بعد آپ کی یہ عادت ہونی چاہیے، یہ تو وظائف اور اعمال اور ثواب کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی کرنی ہے۔ اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے، اگر بندہ مر گیا سیدھا جنت میں چلا جائے گا جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، سیدھا جنتی ہے۔ صرف جنت کے اور اس کے مابین اگر کوئی فاصلہ ہے تو موت کا فاصلہ ہے۔ کتنا آسان کلیہ ہے، آیت الکرسی پڑھے۔ بہت سے ساتھیوں نے